اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابو القاسم محمد آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اما بعد فقد قال سبحانہ تعالی فی کلامہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم انا ارسلنا علیکم رسولا شاہدا علیکم کما ارسلنا الی فرعون رسولا صدق اللہ العلی العظیم صلوات بر محمد و اہل بیت میرے محترم سامعین کسی چیز نو سمجھن واسطے ماحول دا سمجھنا بڑا ضروری ہے۔ اگر ماحول نو مد نظر نہ رکھا جائے، ماحول نو نہ سوچا سمجھا جائے، کسی چیز دی بھی اصلی حالت نہیں سمجھی جا سکتی۔ جس ماحول کوئی رہ رہے اس ماحول نو سمجھنا بڑا ضروری ہے۔ اگر کوئی بندہ سوال بھی توڑے تے کردا ہے تو پہلے وہ ماحول پوچھو، وہ تعلیم کنی ہے، وہ کہڑے علاقے دا بندہ ہے، کنا لوگاں وچ رہندا ہے، کیسا وہ ذہن ہے، کنے وہ پرا نے، ذہنی طور تے سیٹ ہے یا اپ سیٹ ہے، وہ بندہ ذہنی طور تے تنگ نظر ہے یا کھلی نظر دا بندہ ہے۔ یہ ماحول دا ویکھنا انتہائی ضروری ہے۔ جڑا بندہ ماحول تے نظر نہیں رکھتا، اللہ نے ماحول دے مطابق نبی بھیجے، یعنی جویں دا ماحول سی او دے مطابق نبی بھیجے۔ مثلا جتھے لوگ حسن تے ناز کرتے سن اتھے حضرت یوسف علیہ السلام نے انتہائی حسین بنا کے بھیجے۔ اچھا جڑے ماحول چ لوگ راگ رنگ نو سمجھتے سن اور گاندے وغیرہ سن اور اپنے لہن تے بڑا ناز کرتے سن کہ اسی بڑے سریلے ہیں، اتھے خالق نے حضرت داؤد علیہ السلام نے ایسا لہن عطا کر کے بھیجا تو سارے بندے ویسے ہی مک گئے، پہلے ہی مک گئے کہ واہ جی کیا بات ہے۔ میرا حال اشارہ اتھوں ہی نکلیا کہ جس دور جو حضرت داؤد علیہ السلام موجود سن، یعنی بندے بس ہو گئے، یعنی ماحول دے مطابق۔ ماحول نو مد نظر رکھنا بڑا ضروری ہے۔ میں چاہنا کہ میں اس مجلس تو پہلے آیت پڑھن تو پہلے عرب دا ماحول واضح کراں، کس ماحول اس نبی آئے، کس ماحول اس دین، جی میں فرما رہا سن کہ اللہ صاحب بڑے اچھے طریقے نہ ماحول دا سمجھنا بڑا ضروری۔ مثلا میں مثال دے کے اگر واضح کراں، ایک پاسے ساریاں وزراء دیاں کوٹھیاں ہون، ایک پاسے مشیراں دیاں کوٹھیاں ہون، صدر دی کوٹھی ہوئے، سیکٹریاں دیاں کوٹھیاں ہون، اعلیٰ طبقہ تعلیم یافتہ اور بڑے پڑھے لکھے بندے اور عمراء قسم دیاں کوٹھیاں ہون، اتھے بندہ لگا جائے پہ لیلن دیاں جتیاں تو کھجوراں لے لو یا ٹوٹے پرانے لوہے تو پتیسا لے لو، تے اگر شام نو دا کوئی شے نہ وکے تے شام نو اس آ کے اعتراض اگر کرے پہ سارے علاقے دا ہی بیڑا گرک ہو گئے۔ نہ کسی دے گھر کو لیلن تو ٹوٹی جتی ہے تے نہ کسی دے گھر کو پرانی تھوڑی ہے۔ میرا خیال ہے وہ بندہ خود بے وقوف ہے، تو ماحول نہیں ویکھیا، کیڑے ماحول اس کو لیا تھا۔ کم از کم تو اپنا کاروبار ویکھ اور اپنا ماحول ویکھ۔ ایک میں اور مثال دے دینا، اگر کوئی بندہ گجرات کے کسی بندے سے چودھری نو یا نوابزادہ نو یا آمد مختار نو کسی نال بھی کسی دا تعلق ہوئے، انہوں نے آخ ویکھ کے ایئرپورٹ تے آکھے میں دکان لے دیو، پیسے بھی لانا بار میں نہیں دے رہا۔ اگر وہ ایئرپورٹ تے اتنے لاؤنج کی طرح دکان کو لے بھی دین آخ ویکھ کے اتھے وہ ٹگیاں دیاں ٹلیاں دی دکان پا لیں۔ مثال کے طور پر اتھے ایئرپورٹ تے لوگ جاندے بھی نے، رش بھی ہوتا ہے، لوگ آندے بھی نے، لوگوں کو پیسے بھی ہوندے ہیں۔ بھئی جدار جڑا ایئرپورٹ تے جائے گا پیسے ہوئے کچھ نہ کوئی تو ہوں گے، امیر لوگ جاندے نے، رش بھی ہوتا ہے۔ اگر وہ بندہ وہ ٹگیاں دیاں ٹلیاں یا کوڑیاں دیاں کھوریاں دی دکان اتھے پا لوئے تے آکھے یار بندے ہوندے بھی بڑے نے، جاندے بھی نہیں تے غریب بھی نہیں تے دکان نہیں چلتی، میرا خیال ہے گل اتھے ہی ہے۔ پھر اس ماحول نو نہیں ویکھیا تے اس ماحول چ کی چاہیے۔ دین نو سمجھن دا بڑا آسان طریقہ ہے۔ اے جڑی آیت پڑھ رہے ہیں ادھے وچ عرب دا ماحول خالق نے دسے کہ ماحول کیسا سی۔ اے جڑا ماحول ہے نا اس ویلے جڑا بنے ہیں، پاویں اسی گناہگار ہاں، خطا کار ہاں، جویں اللہ چاہتا ہے ہمیں زندگی سے بھی گزار سکتے ہیں، کوئی شک نہیں، لیکن قرآن میرے سامنے
یہ بہت اچھا ماحول ہے عرب دے اس ماحول نالوں جتھے سرکار دو عالم تشریف لے. دیکھو جی میں اقرار کیتا ہے سنے اپنے کہ اسی بہت اچھے انسان نہیں جی میں خالق پسند کردہ بندے میں اسی اس لیول تے پورے نہیں ہوتے یہ تو کوئی شکا اقرار کرنے ہیں خالقہ تیری ذات گواہ امام زمانہ گواہ نے اسی اقرار کرنے ہیں کہ جی میں تیری رضا ہے نا کہ زندگی گزارو اسی ہمیں زندگی نہیں گزار رہے سن توفیق دے ضرور کہ جنہیں سونے ساڑھے عادی نے انہیں اچھے طریقے نہ سی زندگی گزار سکی ہے اسی ہمیں گزار نہیں رہے. اس گل دے باوجود ہزار کتائیاں دے باوجود قرآن میرے سامنے جس ماحول وچ حضور تشریف لے آئے نے وہ ایڈا اچھا ماحول نہیں جڈے اچھے تسی لوگ بیٹھے ہو جتنی اچھیاں سریاں تیاں پیڑا مستورات بیٹھی ہیں ماحول اتنا برا سی جتھے حضور تشریف لے آئے نے اسی سمجھنے ہیں کہ کیسا سونا ماحول ہوئے گا کیسے وہ مقدران والے لوگ سن جنہیں سرکار نو روز ویندے سن سرکار کو مسئلے پوچھتے سن سرکار دے گھروں کوئی ٹکر شکر بھی لب جاندے سی لے ہوندے سن ادارے پیسے بھی اتھوں لب جاندے سن تے سرکار کیسا ماحول ہوئے گا وہ ماحول میں قرآن چ پڑھنے لگا تاکہ میں ادھر تے تھوڑی جی گفتگو کر سکا. خالق فرماندہ انا ارسلنا علیکم رسولا شاہدا علیکم اے لوگو اس میں کوئی شک نہیں کہ ہم نے تمہاری جانب وہ رسول بھیجا جو تم پر گواہ بن کے آیا ہے جو تم پر گواہی دینے والا ہے جو تم پر شہادت دینے والا ہے وہ تمہارا شاہد بن کے آیا ہے اور ہم نے تم میں اپنے رسول کو بھیجا. رسول دی ذات جتنی معظم تے محترم ہے وہ جنی جنی ساڑھے ذہن چ آئی ہے اونی میں سمجھنی ہے. آج جڑے بندے آندے نا اونی اچھی درود پڑھو جنی اچھی تھوڑے ذہن چ جنہیں آل محمد بلند نے انہاں کے میری گزارش ہے کہ اسی اینے جو گے نہیں نہ بالکل بھی نہیں. یہ دا مطلب ہے جنہی آواز نہ سی درود پڑھنے اینے ہی آل محمد بلند ساڑھی اونی آواز ہی نہیں جنہیں ہم بلند صدقہ جانا جی اجے آواز خلق نہیں سی ہوئی جدو اہل بیت خلق ہوئی اسی کنی کو بھی آواز کر لگے لوگ کہتے ہیں ایڈا اچھا نعرہ امیر المومنین دا مارو جڈی ذات علی بلند شاباش یہ نعرہ بچے گا کتھے کر کے جائے گا یہ تو سڑک دے باز بھی جانی توڑی ایڈے علی بلند نے تھوڑا جا محتاط ہونا چاہیے. ہاں اپنی قوت دے مطابق جنہاں سے سوچ سکتے ہیں انہیں مصطفیٰ معظم بھی نے محترم بھی نے انہیں کو پاک مننے نے جنہی کو ذہن دی رسائی اور مننے انہیں کوئی من سکتے ہیں سانو کی پتہ ہے وہ کس حادث ہے پتہ سانو کوئی نہیں. ہاں البتہ ایک گل ضرور ہے سرکار دو عالم اللہ فرمانا شاہدن علیکم لوگوں میں نے تم میں رسول کو بھیجا شاہد بنا کے کنہ میں بھیجیا اگوں جیتے اللہ آکھے سونے ہو منمونے ہو کوئی اسلامی بھائی ہو تو منمونے ہو میں تو اٹھے سے بھیجیا تو سونے ہو تاں تو میں مجرم ہے نا تو ساؤنے غور فرمانا ہے پہ نبی تے نبی نے نا وہ تے خالق نے بھیجے ہی نہیں. اللہ فرماندہ ہے ہم نے تم میں اپنے محمد کو بھیجا شاہد بنا کے گواہ بنا کے کیسے کما ارسلنا الى فرعون رسولا جس طرح ہم نے فرعون کے پاس رسول کو بھیجا تھا. کیا بات ہے ہون سمجھ آئی جناب ماحول. اللہ فرماتا ہے ہم نے تمہاری جانب اپنے پیغمبر کو اس طرح بھیجا جس طرح ہم نے فرعون کی طرف ایک رسول کو بھیجا تھا. یہ دا مطلب ہے یہ نبی دا مزاج موسیٰ نال ملتا ہے تے اگلے بندے دا بھی تے مزاج فرعون نال ملتا ہوئے. یہ دا مطلب ہے فرعون مزاج بندے سن جنہ بچ رسول آئے نے اور حضرت موسیٰ تے رسالت ماں بچے زمین آسمان تو زیادہ فرق ہے. جنہیں سامنے ایک فرعون ہوئے انہوں موسیٰ آندنے صدقہ جانا تے جنہیں سامنے کئی فرعون انہوں محمد مصطفیٰ میں جناب نو قرآن حکیم چوں فرعون دا مزاج نہ سن قرآن چ فرعون دا ایک مزاج ہے. خالق فرماندہ ہے وقال فرعون اور کہا فرعون نے ذرونی اقتل موسیٰ مجھے چھوڑ دو میں موسیٰ کو قتل کر دوں گا مجھے چھوڑ دو میں موسیٰ کو قتل کر دوں گا. فرعون پہ آندہ میں پیچھے ہٹ جو میں نو چھڑ دیو تینوں پھڑیا کیسے
فرعون مزاج دا نام ہی فرعون ہے. تینوں پھڑیا ہی کسے نہیں, 70,000 بچہ تو بے غیرتا بے گناہ مار دیتا تو تیرا کسے ہاتھ نہیں پھڑیا. موسیٰ دے بھی گل پہ جائیں گا تو تینوں کسے کیا اے مینوں چھڑ دیو, میں موسیٰ نوں چھڑنا, مینوں چھڑ دیو, مینوں چھڑ دیو. ایویں دے بندے اجے بھی ہیں بزدل. باں لڑائی چ کسے دی آپ پھڑی ہوندی ہے, آپ تے آکھنا میں جو پیا نہ چھڑ دو, ایک باری مینوں چھڈو صحیح. انہوں پنجابی ایک مثال بنی ہے کہ کوئی بی بی کرو اس کا ٹور گئی, وہ مگروں ویکھے پہ کوئی لین آئے گئے, وہ بڑی مشہور گل ہے. کوئی نہ تو انہوں نے جانور باہر چک دے سن کتے کاش آ, وہ پھر کوئی نہ آیا تو اس اپنے جانور دی پوچھل پھاڑ لی, اپنے جانور مواشی کسے دی, تے آکھن لگی پہ مینوں نام مجبور کر, میں اس گھر نہیں جانا, میرا نام مجبور. پوچھا تو پھڑی ہے تو مجبور دے لوگ. یہ فرعون صفت ہوتی ہے کہ آپ کسی کام جو کا نہ ہونا تو پیچھے ہٹ جاؤ, میں موسیٰ نو نہیں چھڑنا, پیچھے ہٹ جاؤ, میں موسیٰ نو نہیں چھڑنا. نہ اس موسیٰ نو مارے ہیں, نہ موسیٰ ہے تو کوئی قتل ہوئے نہیں. اے میں نبی دی قتل دی نیت کر کے فرعون ہو گئے. اس نے فرمایا آباد و شاد رہو, نیت کی صدقہ جاؤں آباد رہو جناب. اچھا اللہ فرماندہ ہے جب وہ ساکھیا نا کہ میں موسیٰ نو قتل ہی کر دینا ہے, بڑی خوبصورتی اللہ خالق نے فرمایا وَقَالَ رَجُلٌ مُؤْمِنٌ, یہ بولا وہ جو ایک مرد مومن تھا. مومن بولا یہ دا مطلب ہے مومن ہر دور چ رہنے, اور کمال دا مومن سی جدے متعلق اللہ فرما رہا من آل فرعون, اور تھا بھی وہ فرعون کے خاندان سے, فرعون کے خاندان میں سے تھا اور مومن تھا, مومن تھا. اللہ فرمانا ہے یکتم ایمانہو, اور اپنے ایمان کو چھپائے ہوئے تھا, کسے نو پتہ ہی نہیں سی یہ مومن ہے. لوگاں نو پتہ ہے فرعون نہیں ہے, لوگاں نو پتہ ہے یہ فرعون نہیں ہے. اللہ فرمانا ہے مومن ہے. میرا خیال ہے کڑی پا کے کالے کپڑے پا کے ماتم کر دیا ویکھ کے کسے نو مومن کہنا ہو رہے, لیکن اللہ دا کسے نو مومن کہنا ہو. اسی ایک دوسرے نو مومن کہنے ہیں, الحمدللہ اسی مومن ہو جائیے, لیکن اگر میرے مومن کہنا جناب مومن نہیں ہو جاندے تو تسی منو مومن آکھو تو میں مومن نہیں ہو جانا, کیونکہ نہ میں اتھارٹی ہاں نہ تسی اتھارٹی ہو. مومن ہوگا جنہوں محمد آکھے مومن ہے, جنہوں اللہ آکھے مومن ہے, جنہوں آل محمد آکھن مومن ہے. تسی فکر نہ کرو جے سانو مومن آکھن نال اسی مومن نہیں نہ ہو جاندے تو مولوی دے کافر آکھن نال اسی کافر بھی نہیں ہو جاندے. یہ اتھارٹیاں نے جڑیاں مومن دیاں اتھارٹیاں مورا لگ دیاں نے. اتھارٹی مور لاوے تے بندہ مومن بھی ہوتا ہے, اتھارٹی مور لاوے تے بندہ کافر بھی ہوتا ہے. اللہ مور لا رہے ہے کہ رجل مومن, وہ مومن تھا, مرد مومن. کیسا؟ من آل فرعون, تھا بھی فرعون کی آل سے, یکتم ایمانہو, اور اپنے ایمان کو وہ چھپائے ہوئے تھا, کسی کو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ مومن ہے, کسی کو علم ہی نہیں تھا کہ یہ مومن ہے. اللہ نے تو پتا سی نا مومن ہے, انہیں بچ بیٹھا ہے تو مومن ہے. جدوں اسا کہا نا کہ میں فرعون نے کہ میں موسیٰ نو قتل کر دینا, مومن نو تو غصہ لگنا سی, ایدہ تے نبی سی لگنا سی نا غصہ. ہن اپنے ہن تسی اندازہ لاؤ پہ جے کھل کے میدان چاہ کے آندہ پہ میں انہوں قتل ہو نہیں دینا, اے میرا نبی ہے تے میرا خیال نبی تے مگروں قتل ہوندا, مومن والا کام تو پہلا ہو جانا سی. یہ دا مطلب ہے چھپا کے بھی ایمان رکھیے تے بندہ مومن رہ سکتا نا. اس گل بڑی خوبصورتی نال کیتی ہے. میں عربی بھی اس طرح پڑھنا جویں اس گل کیتی, بڑا لائٹ طریقے نال اندروں پکا ہے کہ موسیٰ نو کچھ ہونا نہیں چاہیے, اندروں پکا ہے. اتوں کی اندر اتقتلون رجلا ان یکون ربی اللہ, بڑا لائٹ طریقے نال کہنے لگا اتقتلون رجلا ان یکون ربی اللہ. چھڑ پنا کی اندر انہوں کی آخ بیٹھا ہے, بس بالکل لائٹ طریقے نال. لفظ لائٹ نو بچے سمجھ رہے ہیں, بالکل عمومی طریقے نال, لائٹ طریقے نال. اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ, اس بندے کو تم قتل کرنا چاہتے ہو جو کہتا ہے کہ اللہ میرا رب ہے. بس
چھڈو پرا تسی کی کر بیٹھے ہو آندا اللہ میرا رب ہے اگے اس جڑی گل قرآن لکھی ہے نا اللہ فرماندا ہے وَأَن یکو کاذبا فعلیہ کاذبہ وَأن یکو صادقا یوسبکم خالق فرماندا ہے انہیں انہاں بندیاں نوں بڑے لائٹ طریقے نال کہیا کہ جے واندا اللہ میرا رب ہے تے جے رب ہویا تے ہوے پیا سانوں کی جے اللہ رب ہے تے ہوے پیا تے جے جھوٹ بولے گا تے جھوٹ اے تے پے گا نا تسی اگر فرماؤ غور تے سواد بڑا ہے اندروں پکا ہے فرعون دا دشمن ہے موسیٰ دا سجن ہے فرعون تے لعنت کردا ہے تے موسیٰ نو نبی سمجھدا تے گل کڈی آرام نہ پے کردا ہوندا چھڈ تو مگر چڑھ گئے او جا بیٹھا اللہ میرا رب چھڈ انج دے کم بندے کرنا صحابہ سے لگ جاندا ہے اے ڈی ایس پی صاحب میں گل سنائی سی ڈی ایس پی صاحب نے تے کھاری اج کل انہاں مینوں گل سنائی کہ مولوی میرے کو آئے تو کہنے لگے بھی ساڑھے ملے کے مجلس ہوندی سی تے وفد مولوی دا ملیا تے انہیں آکھیا ہون وہ ایدکاں پٹن لگ پہنے تے انہیں آکھا تو کچھ کرو وہ ڈی ایس پی صاحب آکھیا پٹن لگ پہنے اے آپ پٹ دینے اگے مجلس کراندے ہیں تو پٹ دینے انہیں آکھا ڈی ایس پی صاحب میں نے آکھا دسیا انہیں آکھا میں نے آکھا بھائی مولوی صاحب تسی چنگے پلے اپنے مسجد چرین دے ہو تے اتھے نمازہ پڑھ دے ہو نیک بندے ہو تے دفع کرو نے پرا پٹن دے انہاں کہا آپ دفع کرو پٹ دینے تے تسی میں تے آپ اس کام دے بچوں خلاف جے پڑھا انہیں پٹا کٹی آرام نہ کہتے بہ جاؤ تسی پیٹے اتھے پیٹے جتھے نفری کرنی پہندی اتھے پہ پیٹ دینے اتھے بندے کر لو اتھے پیٹ دینے اتھے بندے کر لو میں جنہ تانگا کوئی بھی نہیں تو اڈا کی بگڑ دے میں تو ہاں تے اپنے گھر جا کے سو جانا ساڑھے واسطے بہت بنے ہیں پہ نالے اے پٹن تے نالے ندی حفاظت کری جو بات ساڑھی جان نو بنے ہیں تے تسی اس طرح کرو پٹ دینے تے دفع کرو وہ دفع کرو وہ اندر میں 4-5 مولوی تے میرے نال مٹھے لگ گئے بے چلو سانو کی دفع کرو انہوں ایک کٹیا سی چپ کیتا وہ باہر کٹ کے نا مولویاں نواندا ہے جے اے ڈی ایس پی بچو شیعہ نہ ہوئے تو میرا پیار کوئی انہیں آکھا وہ سا کیا وہ بندے انہوں آکھن لگے بھی وہ تیاں دا دفع کرو نے پر دفع کرو پر وہ سا کیا کدی اے آکھے نا جتیاں مارو دفع کرو تاں یہ دیتے نام اس کا جے شیعہ کو 10 گاڑا بھی کٹے نا یہ دیتے بسیا جنا اس جلوس کے نا شڑنا اے پولا دفع نا یہ دیتے لگیا جا یہ مطلب بچوں بندے سمجھ دے ہوتے ہیں کہ کندہ پولا ہے پیا بچوں ہم ایت کردہ نا پیا ایمیں پولا فرعون دے دربار چ مومن تے کہنے لگا دفع کرو تسی اس گل چو کڈو کی اللہ انہوں مومن آکھیا نہ اس بندے لے آندے ہوں نا کہ میں موسیٰ نو قتل نہیں ہون دینا تو میں مجرم ہاں تواڈا جے بندے لے آندے ہوں اس خنجر کٹ لیا ہوئے کیڑا ہو موسیٰ نو مارنا تو میں مجرم ہاں اس جلوس کٹیا ہوئے صدقے جاواں اس جلوس کٹیا ہوئے ایتھے سوادے پڑھندہ ایتھے پتہ کیوں اس واسطے بھی کئی بندے موٹر سائیکل تے جاندے نے کئی بچوں دی ہو جاندے وہ موٹر سائیکل تو پہلا پڑ گیا ہوندے نے پتہ بجا کہ یہ کئی بندے مجلس الحمدللہ انج سنتے ہیں کہ جتھے میں موٹر سائیکل تے جانا ہے نا اب باوری بیکھا جی نہ بیٹھے اے بچوں نہیں ہو کے اتھے پڑ گئے ہیں ایتھے ہی ہونا ہی نا اگے کھلوتے ہیں اگے جو صدقہ جامن نہ اس بندے لے آندے نے کہ بلا نہ اس خنجر کٹے ہیں نہ جلوس کٹے ہیں نہ اس روڑا پائے کچھ بھی نہیں بس لائٹ جا طریقے نال ایدی نیت چیزی کہ قتل نہ ہوئے نیت حد موگی اللہ فرماتا قالا راجلون مومنون 10 مولوی انہوں کلمہ کس پڑھایا سی کیا بات ہے آباد رہو جناب ایک ایڑی مسیحتے جا کس کلمہ پڑھایا سی کتھے کھلو کے اسلام اس قبول کیتا سی اللہ مومن کہہ رہے ہیں یہ دا مطلب ہے نبی قتل ہندہ ہوئے جڑا آئینہ بھی میں چڑھ جاؤ مومن ہائے نبی قتل ہندہ ہوئے خیر کیا بات ہے
سمجھے جا نوجوانوں جڑا اینا بھی بے چڑھ جائے اینا بھی اڑ جائے تے مومن ہے حد کو کہ یہ مولوی جڑا چھوٹے نبی نو بچان واسطے اینا کو اڑے او مومن ہے نا تے جڑا آخر الزمان نو بچان واسطے 4 پتر دا دلا دے وے او مومن نہیں انہوں کلے ایمان دا بھی پیو ہونا چاہیے اچھا اتنے شکریہ اینا پڑھیا لکھیا مجمع ہے منوے فرماؤ پی ایس موسیٰ قتل کر دیتا فرعون نے نہیں تے ایس خنجر کڑیا نہیں نا اس بھی نیت کی دیئے کہ میں مارنا صدقہ جاواں ایس بھی نیت کی دیئے کہ میں بچانا ہے حضور میرے نبی نے فرمایا انما الاعمال بالنیات اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے یہ دا مطلب ہے نبی نو بچان دا ارادہ ہی کریے تے بندہ مومن ہو جاتا ہے نبی نو قتل کرن دا ارادہ ہی کریے تے بندہ کافر ہو جاتا ہے صدقہ جاواں ارادہ ہی کرن نال بندہ فرعون ہو جاتا ہے ارادہ کرن والی بندہ مومن ہو جاتا ہے اللہ فرماتا ہے مثل موسیٰ میں تہاڈے سامنے نبی نو بھیجیا لو جناب ساڈے مگر نہ چڑھو ہتھیں پہ جانا کم کوئی نہیں ہتھیں پہنا اور گل یہ بندہ پھر ہتھیں پہنا ہوندہ جنہوں کوئی نہ گل ہوندی ہو تو ہتھیں پہنا اونج ویسے آرام کر بندہ سوچنا چاہیے ہے اسا اعلان کیتا ہے اشہد ان امیر المومنین با امام المتقین علی ولی اللہ وصی رسول اللہ و خلیفتہ بلا فصل بندے سمجھ رہے اے بات ہے بچو اے بات ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ اے ٹھیک ہے واشہد ان امیر المومنین با امام المتقین علی ولی اللہ اے بات ہے اچھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ اے بات ہے یہ جڑا وعدہ ہے اسی وعدہ کرنا نہیں چاہتے تو انہوں پتہ ہے جتھے لڑائی ہوئی لوگ آکھے تو وعدہ کدھر پہلی گھر بندے آکے یہ پوچھئے پہ آرام نہ سمجھو سو پہ وعدہ کدھر اسی وعدے والے ہے نہیں تو نہ وعدے دے قائل صرف سانو آرام نال بغیر کسی مناظرے تو بندے ویکھ کڈے آرام نال میں گل کر ایویں آرام نال قرآن ہاتھ چ لے کے ٹی وی تے آ کے کوئی وڈا عالم دین سانو دا چھڑے جے تے فرعون دے سامنے موسیٰ کلے گئے نے پھر جیسا وعدہ لایا جے کلے گئے نے تو پھر اساں وعدہ کیتا ہے تے جے ہارون نو لے کے گئے نے تے قرآن تے ہاتھ رکھ کے 10 محمد دا ہارون کون صدقہ جاواں حضور جو آئے نے موسیٰ دی طرح تے پھر موسیٰ دے نال ہارون ہے سی نا آؤ قرآن پڑھیے اذهب الى فرعون انه طغى موسیٰ جا فرعون کی طرف اس نے بغاوت کر دی ہے قال رب اشرح لي صدری فرماتے ہیں میرے سینے کے علم کو زیادہ کر ویسر لی امری میرے کام کو آسان کر واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی میری زبان کی گرہ کو کھول دے لوگ میری بات کو سمجھیں واجعل لی وزیرا من اہلی واجعل لی وزیرا من اہلی ترجمہ حضرت اشرف علی تھانوی دا کرن لگا وہ فرماتے ہیں واجعل لی وزیرا من اہلی ایتھو گجراتوں قرآن لے کے اشرف علی تھانوی دا ترجمہ بیکو حضرت موسیٰ نے فرمایا میرے کنبے سے میرا وزیر بنا کتھوں بنا کنبے سے صدقے کتھوں بنا میرے کنبے سے وزیر بنا اور بھی قرآن دا واسطہ ہی آج جڑا منڈا کسے دے کوٹھے دے گڈی لبن آ جائے وہ بھی کنبے چو ہی ہوتا ہے وہ جڑا کہے دے کوٹھے دے گڈی لبدا چڑھ جائے وہ آ بڑے کار ہونے دا مطلب ہے نہ بھی وہ کنبے چو توجہ رکھنا جناب انج نہیں ہوتا لگتے ہیں 500 بندہ آ جاندہ یہ گل ہو رہے میرے کنبے سے میرا ایک وزیر بنا اگو پھر نام دسیا ہارون اخی تو میرا بھائی ہے اور نام اس کا ہارون ہے میرا بھائی ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ وصی رسول اللہ و خلیفتہ بلا فصل مذہب چھڑنا تو اس مولوی دی گڈی دے ٹائر تو نہ ساری زندگی جڑا علی تو علاوہ ثابت کرے نبی کسی نو آکھیا ہوئے پہ تو میں نو اونجی ہیں جو موسیٰ نو ہارون خیر ہوئے تو اٹھی آباد رہی
میں مکہ شریف چو کتاب خرید کے جاندی اور کتاب بھی الحمدللہ عربی عبارت ہے دی تے میرے عزیزو انہاں لکھیا 8 حدیثاں وہ فرماندے نے کہ 8 نے جڑیاں میں نشانیاں لائیاں قریب بیٹھے بچے ویکھ لن گے اے پہلی تو لے کے 8 آندے نے پھر اے حدیثاں نے 8 جڑیاں حضرت علی دی فضیلت وچ نازل ہوئیاں تے لکھیاں بھی اہل حدیثاں نے مطبوعہ ایران ہوئے تے مجرمہ مطبوعہ لبنان ہوئے تے مجرمہ اے مکیوں میں خریدی ہے تے انہیں لکھی ہو فرمادن اما ترزا ان تکون منی بے منزلتی ہارون من موسیٰ غیر انہو لا نبی بعدی حضور نے فرمایا یا علی اس بات پہ راضی ہو جا تو مجھ سے وہی منزلت رکھتا ہے جو ہارون کو موسیٰ سے تھی فرق صرف یہ ہے کہ میرے بعد نبی کوئی نہیں ہے فرق یہ ہے کہ میرے بعد نبی کوئی نہیں چونکہ ہارون نبی بھی سا تو نبی نہیں تے میرے تیری حیثیت میرے نال ہارون والی اے میں وجہ دس لگا بھی کیوں ہے جے تے اللہ نرا ہارون کہہ دیندہ نا تے کئیاں ماما نے پتران کا نا ہارون رکھنا سی اگر ہارون شہید ہو سکتا ہے جی ہارون نہ رکھنا سی نا صدقے تیریاں حکمتاں تو صدقے اللہ پاک نے صرف نا نہیں لکھیا 2 صفتاں لکھیاں نے حضرت ہارون دیاں اور صفتاں سن لو دے وچ پھر مجلس ہے پھر شروع کرنے ہیں یہ کرنے ہیں مجھے شروع کرنے ہیں اور صفتہ دو تو سب سننی ہیں خالق فرماندہ ہے وہ مجھے وزیر دے ہارون اخی وہ میرا بھائی ہے ہارون اسے میرا وزیر بنا کدے واسطے اشدد بہی ازری جو میری قوت کو مضبوط کرے تو مجھے دو جو میری قوت کو مضبوط کرے یہ مطلب ہے نبی جدوں مانگ دینے کرارہ نو مانگ دینے فرارہ نو نہیں نبی مانگ رہے ہیں میری قوت کو مضبوط کرے کہیں لکھیا اشدد بہی ازری جو میری کمر کو مضبوط کرے اے حضرت ہارون کو تیل بنا دے سا لکنو ملنا حضرت ہارون کو گولیاں بنا دے سا لک پیڑ دیاں نہیں وزیر وزر آندے نے بوجھ نو وزیر آندے یہ انہوں نے جڑا بوجھ اٹھائے صدقے جانا وزیر دے میں نو کی اشدد بہی ازری جو میرا قوت میں اضافہ کرے جو میری قوت کو مضبوط کرے مجھے صاحب قوت کرے وہ میری قوت بن کے آئے اگلے جملے تے مقدہ سارا اسلام مجموعہ بن کے بچ آگے ہے خدا دی قسم سب اختلاف مک سکدن اگر مہربان آرام نہ ساڑی گل سن فرماتن وَأَشْرِكْهُ فِي عَمْرِي وہ مجھے دوئے جو میرے ہر کام میں شریک ہو صدقہ جانا وَأَشْرِكْهُ فِي عَمْرِي ترجمہ جو میرے ہر کام میں میرے کام میں میرا شریک ہو تو اڈا کی خیال ہے میرا کوئی سجن ساتھی دنیا تو نہیں میرا کوئی یار دوست دنیا تو نہیں بولو کیوں نہیں تو اڈے ہوئے تو میرے کوئی نہیں تو اڈے یار نہیں یار آپس کوئی یار میرا ہی کوئی نہیں جانتا منو بندے تنگ کر دینے تو ہی پڑھ میرا 100 یار ہے میں ایک بھی ایسا نہیں جڑا میرے کام میں شریک ہو کے مجلس پڑھ چھڑے مولا تو انہوں آباد رکھے جنہ میں تنگ قرآن دی قسم میں مبالغہ نہیں کر رہا جنہیں میں مہربان میں شاہران نال میرے بہن دینے وہ مجلسان لکھ دیں آبد شاہ میں ایک دن تنگ آ کے شام نو انہوں کے سویر بیٹھر شاہ آج نال نہیں میں تانگ گل پہ کر خیر نال بھی ہونگے تو میں نے کہڑا پا رہے وہ میں تو انہوں گل پہ سنا میرے نال بہن دینے شام نو میں کیا شاہ جی کوئی لکھ بھی لو سویر دا جواب ہی دے جیوں دا میں فون تیرے کو بیٹھا ہوں سویرے 9 بجے تُسی شروع ہے کوئی نہیں ٹائم کوئی نہیں ٹائم میں کسی دی لکھ لو کی ہو وہ اصل لگ پہ وقت گئے کہ بلا میں لکھنا ہی میں نے اور کڑا کام ہے تے جتھے لوگ آندے نے اتھے لکھیاں نے سی غلطی کر نہیں سکتے 2 نمبر گل بھی نہیں کر جڑے پرانے مرے نے پھر وہ بھی پہنچو جو مارنے نے جڑے پچھلے سال تے بھی مر گئے نے وہ بھی جاکھنا میں پھوپھی مر گئی ساس مر گئی میرا اپنا مجمع ہے میرا اپنا علاقہ میں تاں گل پہ کرنا سجن ساتھی میرے بتھیرے نے میرا چلدا ہوئے نا قرآن دی قسم تے میں کسی نے آکھاں یار اتھے ویکھاں درزیاں دا کم بندہ جانتے ہوں 2 بندے تے بندے مشین دے کے ٹوری اندر میں لیفا کٹ تے میں آنا کام شریک ہو گیا نا
کام میں شریک ہو گیا جہاں بندہ پینٹ پیا کرتا برش نال تم دے کے لگا جاتا اور بھی تو کاریگر ہے نا وہ یار تو میرے دھیان دینا 2 کری یار میں آیا 2 گھنٹے بعد میں آ جانا اس طرح بھی ہو جاتا ہے جٹ کئی دے جاتا پلا بھی نکا لائی یار پنڈ پراؤنے آ گیا تو میں ہو کے آیا جلیبیاں بندہ کٹتا ہوئے تو جو نہ بھی بڑھ پہ ہوں تو ڈوبن واسطے تو بندہ کول بہ ہی جاتا یار کام چ بندہ پہ ہی جاتا نا ایک بندہ کٹتا پہ جی وال نہ بھی پہنتا ہوئے تو آتا ڈوبی جا دھیان نہ ڈوبی جا وہ بھی فاصلہ رہ جائے تو صحیح نہ ڈوبے تو سکی رہ جاتی ہے جلیبی بلا فصل ہونی چاہیے تیرے خلافت بلا فصل نہیں خدا دی قسم نہیں ڈبتی نہیں بچ رس بھریا ہی نہیں جاتا فاصلہ ٹھنڈی ہو جائے نا جلیبی تو انہوں پکی گل دسوں کئی بندہ کرے موری دی پہلے ہٹی سی جلیبی جی کٹ دینا جی جو چمٹے نہ پھڑ کے ٹھنڈی بہتی ہو جائے نا تو ڈوبیا بھی بچوں دے تو رس نہیں بڑھتا چاش نہیں بڑھتی اصل یہ مطلب ہے جلدی یہ مطلب ہے کام چ بندے پی جاتے ہیں پینٹ کے کام چ بندہ پی جاتا ہے بندہ کٹنگ کرتا ہوئے تو آدھا ساری گھر اچھا بھی پھڑ کینچی تو میں کہاں آیا ٹھیک ہے یہ مطلب کام چ بندے پہ یہ بھی ہو سکتا ہے ڈاکٹر کے دکان کے سامنے پینچر کی دکان ہوئے تو پینچر والے منڈے کو ڈاکٹر آکھے پہ لے بچیا میں 2 گھنٹے کدھر جانا ہے مریض تو 15-20 ویکھی نہیں ہویا صدقے نہیں نہ ہویا یہ مطلب ہے پئی ہر کام میں ہر بندہ نہیں پہنتا ڈاکٹر دے کام میں پینچر والا نہیں پہنتا تو جنہوں اللہ آکھے یاسین والقرآن لکھی سردار بھی تو ہے تے حکیم بھی تو ہے یہ دی جگہ تے بھی ہوئی کام دے گا جڑا سردار بھی ہوئے تے حکیم بھی صدقہ جانا بہنوں میں نے وزیر ہو دے جڑا میرا ہر کام میں شریک ہوئے ہر بندہ دے کام میں شریک پہنگا میں آگے کدھے مثال دیتی سی آرکیٹیکٹ دی مثال دیتی سی کدھرے آج پھر موقع بن کے دیتی سی میں پوچھا تھی بھی آرکیٹیکٹ گجرات سے کنو آندے جڑا داتریاں دندے کھڑے کنو آندے بچے دسن کے نوجوان ہاں جی نقشہ خیر بتو الطاف صاحب تو انتے کوئی گل ہے ہی نہیں جدا نہ پتا الطاف نکلے لطف چوک سے وہ آرکیٹیکٹ نقشہ بنانا میں ایک انجینئر نے ملیا وہ سیالکوٹ کے تے انجینئر سی آج کل لاہور میں بڑا اچھا انجینئر صاحب زباد دا ریحان ساڑا دوست بن گیا اہل حدیث سی بڑا سخت وہ پینٹ بھی ٹونک کے رکھ وہ میرا یار بڑا خیر وہ جڑی شاہ ہوئے وہی ٹونگنی ہے یار کی ہو انہوں نے مذاق مذوق اتنا اس طرح چلتا رہتا سی میرا میں کہا تو انہوں ایک کرام ہے تو پینٹ دے میں کہا نہیں خراب ہوتی نہیں کبھی تھلے اٹھ دی ہو جڑی تھلے لگے تو میں تو ایک کیا جیوں آیا اے ہی تو اہل حدیث ہونے کا فائدہ ہے فائدہ ہے انہوں میں پینٹ لے گیا میں کہا امام کوٹ بنانا ہے انہوں کی پاویں کی بنوا لو جی امام کوٹ بنا لو مسجد بنا لو بلڈنگ بنا لو انہوں باوجود میں پینٹ لے گیا میں کہا یہ بنایا ہے کہنے لگا اتنے بھی جی بانے میں کہا اتنے بھی با سکنے ہیں مستورہ اگر اتنے بہ جائیں تو مر تھلے بہ جائیں تو اس طرح بھی ہو سکتا ہے اتنے مسجد بنا سکتا وہ کہنے لگا تسی اس طرح کرو کہ یہ دین نیچ تھلے پٹ کے نہ ٹوئے انہوں ساڑھے پنڈے نواں کام سی ٹوئے بڑے بڑے پٹ کے تو تھلے جال پایا وہ سکا پاؤنی دا سریا پانا جی پاؤنی دا میں انہوں آکھیا ماڑے بندے ہیں وہ سکا میرے لوگ کانے پا لو ماڑے بندے ہو تو میرے نام بناؤ میں کہا دیتا سریعہ 2 بن لیے وہ سکا تسی میرے نو سیانے ہو تو میں چلا میں کہہ رہا سب ناراض نہ ہو جو کی ہو گیا جو کی پہ کر دوں کہنے لگا پھر جنہ میں نا وہ کرو جی میں سیانے سمجھ دیو میں ذمہ دار ہوں ہائے میں ذمہ دار ہوں میں پاؤنی دیا نہ 2 تسی آندے ہو 1 جے تساں 1 ہی کافی آکھنا سی تو میں نے کہا جب ایسا سب ایسا ہے میں کہا جے تو انہا تیان ہو گیا نا اس پاس سے تو موس گل دی بھی سمجھ میں کہا کیڑی میں کہا تسی 2 آندے تو میں نہ 1 ہی بتھیرا ہے تو اڈا کی خیال ہے ہو سکا تسی پاگل ہو میں تو پاگل نہیں صدقے جاوا میں کہا تو 2 آنکھیں تے جڑا آنکھیں 1 ہی بتھیرا ہے وہ پاگل ہے تے جے نبی 2 آنکھیں تو کوئی آنکھیں 1 ہی بتھیرا ہے وہ عقل مند کیسے ہو جائے گا لو جی
آرکیٹیکٹ جانتا ہے پہ تھلے سریا کنا پینا، اتلی منزل تے ہوا کنی ہونی ہے، 7ویں منزل تے ہوا تیز ہونی، بولو بولو بولو، 7ویں منزل تے ہوا تیز ہونی ہے، اگر ہوا دا ایگزاسٹ نہ ہویا تو ہوا پریشر نال پائے گی تو اتلی منزل ڈگ سکتی۔ انجینئر نو پتہ تھلے سریا کنا پینا ہے، اتنے کنا پینا ہے، ایگزاسٹ کتے رکھنا ہے، باری کیڑے پاسے ہے، بارش کدھر ہوندی ہے، اس علاقے وچ آب و ہوا کیسی ہے، اتھوں مجھا دا واڑا کنا ہے، اتنے ہڈیاں پیسن والا کارخانہ کدھر ہے، کدھروں بدبو آ سکتی ہے، کدھروں ہوا آ سکتی ہے، یہ سارے کام دے وچ رجھا ہوئے تو 6ویں منزل دے وچ کچی پینسل لے کے بیٹھا ہوئے، آرکیٹیکٹ کی پینسل کچی ہوندی ہے، آپ کچا نہیں ہوندہ، نہیں غور فرمایا، وہ کچی بھی اس وقت ہوندی ہے بھی کسے ویلے ٹھاندا ہے کسے ویلے مٹاندا ہے، کڈا کام میں وہ دی ذمہ داری ہے کہ جدوں خرابی پیدا ہوئی انہوں کسے پھڑنا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، آرکیٹیکٹ نقشے بس دستا ہے کہ ایتھے پیرنگ ہونی ہے وائرنگ تے نقشہ ہوتے ایک جاندہ ہے، اس وائرنگ دے بیچ نہ کسے تصویر ٹنگن واسطے کل ٹھوکے آجے نال ہی اٹھ جاؤ، وہ یار جڑے میں تصویرہ لائی دینوں چند تو پینٹ بھی ہو گیا ہوندہ، نقشہ کول ہوئے تو یہ تار دے بیچ کل لگ جاتا پھر کل پھڑیا ہوندہ ہاتھ جے بندہ مر سکتا ہے، اے ذمہ دار ہے پہ انہیں فوٹتے تصویر ٹنگنی جے، جیڑا تصویر تک جنہیں ذہن چے پہ کتھے کیلے لگنا ہے، آجے ہے ککھ بھی نہیں، وہ تھلے سن گئے، تھلے پیڑی پئی ہے، تے اس ہر شاہ گن چھڑی ہے، جیڑا 6ویں منزل دے اگزاس تے غور کردہ ہوئے، او دے سامنے بابا پٹھیاڑا، پشانو پانڈ سٹ کے، تے اگا آکے وڈا سارا ہاتھ ہوتے رکھ کے میل دے آکھے کو سانو میں دسو کی پہ بنتا ہے، کیا بات ہے، وَأَشْرِكْهُ فِي عَمْرِي، مجھے وزیر دو جو میرے ہر کام میں شریک ہو، جڑا بابا کھلو کیا کہنا سانو میں کو دسو کی پہ بنتا ہے، وہ آرکیٹیکٹ پینسل تار کے اندر چاچا جی پانی پینا، پانی پینا جے بابو سا لو ٹھنڈا کمرہ بابو آندے ہوتے کو منڈا کالنا جا کے پٹھے چھڑ ڈاؤں دا، وہ آکھے چھڑ پترہ پٹھے نو آگی پہ کر، کیا بات ہے توڑے سمجھن دی، بچے بھی سمجھ گئے، او پھر اخیر تنگ آکے آندھا ہے، بابا جی یہ کام تو اڈے بابا جی یہ کام تو ہٹے آڑا نہیں، قرآن دا واسطہ ہی نائب رسول مننا ہی تے کسے انہوں من جڑا نبی دے ہر کام میں شریک ہوئے، جدے کلو سورہ توبہ دیاں آیتاں نبی واپس لے کے آکھے بابا جی یہ کام تو ہٹے آباد و شاد رہا۔ میں تو انہوں 3 آیتاں سنان لگا، 3 آیتاں سنانی ہیں، 3 ذہن سے رکھو تو میں مجلس مکا دیں، 3 آیتاں نے کار رسالت والی ہیں، نبی دے ہر کام میں شریک ہوئے تے پھر وہ نبی دا نائب وَأَشْرِكْهُ فِي أَمْرِي، سرکار امیر المومنین نے ایویں نہیں آکھیا تو ہارون ہے، ہر کام میں شریک ہوئے، کار رسالت واسطے 3 کام ضروری نے، میں قرآن پڑھ لگا، 2 تے آیتاں سورہ آراف دیاں نے، آراف ایک آیت دا نمبر 62 ہے تے ایک دا نمبر 68 ہے، وہ تے ایک کوئی صفحے تو انہوں مل جن گیا، ادھر آؤ ہے تے ادھر آئے، ٹھیک ہے جناب۔ ایک آیت سورہ احزاب جو میں پڑھنا، 3 آیتاں میرے محترم مجمع کو پہنچ گئیاں، میں تے رات دے 2 بجائے نے اے لب دیا تھکاوٹ دے باوجود جا کے لبیاں نے تے جے لب کے میں ان سنان لگا تے میرا خیال ہے آیتاں تے ضائع کدی بھی نہیں ہونی ہیں تے محنت ضائع نہ ہوئے، 3 آیتاں سن لو۔ پہلی آیت سورہ مبارکہ آراف دی 8ویں پارے دی، میں لبدا رہا پہ کار رسالت کنوں آندے نے تے تبلیغ وچ کیڑی شے کم دیندی او دے واسطے بڑا پھولنا پیا قرآن پاک نو، او جڑیاں میں 3 آیتاں لب کے تواڈے سامنے میں ہدیہ کر رہا تواڈے اذہان نو۔ پہلی آیت مجیدہ سورہ مبارکہ آراف 62 نمبر آیت ہے، اللہ فرماندا ہے ابلغکم رسالات ربی، حضور رسول ان سے کہہ دے کہ میں پہنچاتا ہوں پیغام اپنے رب کا، میں پہنچاتا ہوں پیغام اپنے رب کا، وَأَنْسَهُ لَكُمْ، اور تم کو نصیحت میں کرتا ہوں اپنے رب کے پیغام کی، کیوں؟ وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اس لیے کہ اللہ کی طرف سے جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، جو میں علم رکھتا ہوں وہ تم علم نہیں رکھتے۔ نوجوان اچھے طریقے نال عقیدہ درست رکھو، اللہ نے فرشتیاں نے کہا سی انی اعلم ما لا تعلمون، جو کچھ میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ جدو نبی نے آکھیا نا امت نو، نبی نہیں آکھیا انی اعلم ما لا تعلمون، نبی فرمایا وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔
اللہ سیدھا سیدھا آخیا انی عالم ما تعلمون، جو کچھ میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، اور پیغمبر کہہ رہے ہیں وَعَالَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، جو اللہ کی طرف سے میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ اللہ مطلقاً علم رکھتا ہے، اور نبی اللہ دا دتا علم رکھتا ہے۔ اللہ عالم ہے بغیر کسی دی محتاجی تو، اللہ احتیاج نہیں رکھتا کہ کوئی دے وے تے علم آوے۔ پیغمبر کہہ رہے ہیں من اللہ ما لا تعلمون، میں سیدھا سیدھا نہیں، میں اللہ کی طرف سے جو جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ یہ دا مطلب ہے تبلیغ رسالت وچ پہلی چیز دی ضرورت جدی وہ ہے علم۔ آہا کئی بندے بچوں دی ہو گئے نے میرے اللہ دے فضل نہ، ہاں کچھ اور نال لگ جائیں تو میلے چھتی مکمل ہو جائے۔ یہ بڑا سواد ہوندا جے جنہ مجمع بہتر پڑھیا لکھیا ہوئے نا، خطیب نو سواد ہوندا پئی کلپنا نہیں پیندا، ورنہ بڑے بڑی مثالاں دڑیاں پیندیاں۔ یہ دا مطلب ہے تبلیغ رسالت سے لفظ کی نے ابلغکم رسالاتی، میں تبلیغ کرتا ہوں رسالت کی، اس لیے کہ جو اللہ کی طرف سے میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ یہ دا مطلب ہے نبی دا علم تبلیغ رسالت دا اہم جزء، نبی دا علم وہ صاحب علم ہے، ایسا عالم اور کوئی نہیں ہونا چاہیے۔ دوسرا ابلغکم رسالاتی ربی، سورہ مبارکہ آراف 68 نمبر آیت، پہنچاتا ہوں میں تم کو پیغام اپنے رب کا، وَأَنَا لَكُمْ نَاصِحٌ امین، اس لیے کہ میں وہ نصیحت کرنے والا ہوں جو امین ہے۔ صدقہ جاواں، یہ مطلب نبی دی دوسری صفت ہونی چاہیے کہ وہ امین ہوئے، امانت خیانت کرنے والا نہ ہوئے، پہلے صاحب علم ہوئے، دوسرا امین ہوئے۔ اور تیسری آیت پڑھ رہے ہیں سورہ مبارکہ احزاب چوں، جدو میں تیسری آیت پڑھ لی ادو میں نتیجہ دے کے تھوڑے کو یس لینی ہے۔ سورہ احزاب میرے بزرگوں اور آیت مجیدہ دا یہ دا نمبر، سورہ احزاب دی آیت دا نمبر ہے جناب 39۔ خالق فرماتا الذین یبلغون، پھر تبلیغ آئی نا، صدقہ جاواں صدقہ جاواں، الذین یبلغون رسالات اللہ، جو لوگ اللہ کی رسالت کی، اللہ کے پیغاموں کی تبلیغ کرتے ہیں، وَيَخْشَوْنَهُ وَلَا يَخْشَوْنَ أَحَدًا إِلَّا اللَّهِ، وہ لوگوں سے نہیں ڈرتے، وہ صرف اللہ سے ڈرتے ہیں۔ بھائی کیا بات ہے، وہ لوگوں سے نہیں ڈرتے، صرف اللہ سے ڈرتے ہیں۔ یہ مطلب ہے تین گلاں کسی نبی دی تبلیغ واسطے ضروری نے، عالم ہوئے، امین ہوئے، نڈر ہوئے، یعنی شجاع ہوئے، ہائے ہائے بہادر بھی ہوئے، امین بھی ہوئے، تے عالم بھی ہوئے۔ کوئی لڑائی نہیں ہوں نہ حضرت ابوبکر نال، نہ حضرت عمر نال، نہ حضرت عثمان نال، یہ جن اختلاف پہنے یہ بعد از رسالت ماب پہنے، بعد پھر سر اٹھاؤ، جن اختلاف پہنے رسالت ماب تو بعد پہنے، قرآن تے ہاتھ رکھ کے پیانا پی اسی شیعہ نبی دے ہوندے ہی ہو گئے ایسا۔ نہیں تو غور نہیں فرمایا، اختلافات بعد اج پہ اور میری میں نے سواگت ہوئی، اختلافات بعد اج پہ نے، اسی شیعہ نبی دے دور چاہ، وہ تو نبی بھی موجود سن، دہلی بھی موجود سن، کٹھے سن دووے، کٹھے سن دووے، کیونکہ نبی دی جگہ تے کام نبی دے تھاں تے ہو دے سکتا ہے، جڑا شرک ہو فی امری، میرے ہر کام میں شریک ہو، نبی احمد نہیں سیا کیا تو ہارون ہے، خدا دی قسم میرج دے مطابق سانو لبا ہی کوئی نہیں علی تو علاوہ، جڑا نبی دے علم وچ بھی شریک ہوئے، نبی دی امانتداری وچ بھی شریک ہوئے، نبی دی شجاعت وچ بھی شریک ہوئے، تے پھر وکھرا وکھرا لوگا ثابت کیتا ہے۔ کدھرے کسے ثابت کیتا ہے میں شجاع ہوں، بولو بولو، کدھرے کسے ثابت کیتا ہے میں امین ہوں، کسے کسے ثابت کیتا ہے کہ میں عالم ہوں، کسے کہ دسیا کہ میں علم والا ہوں، کسے دسیا کسے مقام تے موقع ملے تو اس دسیا کہ میں امین ہوں، کسے موقع تے کسے دسیا میں شجاع تے بہادر ہوں۔ میرے مولا نے ایکو رات اچ دسیا، میرے مولا نے ایکو رات اچ دسیا، سو سکتا ہے جڑا امین بھی ہوئے، لوکاں دی امانتاں بھی واپس کرے، کہ جنہوں دسیا بھی نہ جائے کہ کدی کنی ہے، انہوں تاں پتا ہوئے آنا مدینہ تو لے لگے، والی ان بابوہا، تے تلوارہ دی چھان تھلے بھی کوئی قرار ہی سوئے گا نا،
شجاع ہی سوے گا نا. مینو دکھ لگتا اس گل کا جہے ویلے بندے ساری گل سن کے راضی نے. ویکھو گل سنو یار, تسی میرے کو گلاں پہ سنتے ہو, میں تڑاک گلاں پہ کر تو تسی مینوں کئی بندے حاجی حج کر آوے, اللہ دے بندے حج کر کے آئے, انہوں حج دے کو گل پوچھ آکھنا حاجی ہی کتھے گئے کی گل آ صاحبان دا قلعہ کتھے لانا. اوے ہر بندہ تے کام میں اوے حاجی مسکین اتنے قلعے لاندا رہے, وہ تو مڑ پٹ کے حج کر کے آیا, کو حج دی گل پوچھو. تسی مینوں اتوں گلاں سنتے ہیں ویکھ کے مینوں آکھو لے وی مولوی جے تو ایڈیاں گلاں کرنا تے دریا پار کر ہم میں سونی ہوں. آخر بندے نے سوچ کے بھی گل کرنی چاہیے. خدا دی قسم صحابہ کرام دی بھی تاریخ تو بندے واقف نہیں, کدی دھیان رکھنا دھیان تے پھر ہر بندے دا اپنا ایک مزاج ہوتا ہے, ہر بندہ اپنا ایک مزاج ہوتا ہے تے مزاج صحابہ وچ بھی اپنا اپنا ہے سی. اگر کوئی بندہ شجاع نہیں تے چھڈو پر. اچھا میں ترلا شیعہ دا بھی لینا ضرور ہے بابا جی, میں تہاڈا شیعہ دا بھی تر لینا بھئی. ایک بندے دی فطرت وچ مزاج وچ میں جو زندگی وچ کدی نہیں لڑے, میرا دو ڈکیتیاں ہوئی ہیں, میں ایڈے آرام نال شاواں دتے بڑے آسان طریقے, بلکہ ایڈے اچھے طریقے نال کہ میں انہوں آکھیا بھی مینوں جو سم دے دیو, موبائل لے لو تو سم دے دیو. انہوں بھی بڑے اچھے طریقے, انہوں نے کہا کٹ لو, کڈے اچھے طریقے نال یار. مطلب مزاحمت کر کے آیا میں جی مکیاں کھا لینی اس نے فائدہ کیا. وہ ٹھیک ہے, دو باری ایسا ہویا تو دو باری بڑے آرام نال سلوک نال. ایک باری میں انہوں آکھیا بھی کی آکھیں وہ لگا نا اگری اس تے نالو شاہ رہا آکھیا بھی اے اچھا سن دے اس کا دسیا بھی میں اچھا سننا. میں کہ بھائی جی میں کوئی رولا تو نہ پاتا بھی میں سنتا پیا تو ٹھیک معذورت کوئی گل. بڑے بڑے اچھے لوگ ہوتے کیا بات ہے تواڈے سنن تو صدقے. میرے عزیز ہو آخر کسی بندے دی فطرت چ گل شامل نہ ہو تو میرا خیال انہوں چکنا تو نہیں چاہیے. میں جو کدی لڑیا نہیں, کدی بھی نہیں لڑیا. پہلا میں ماسٹر ہوتا اس کے بعد مولوی ہوگا, لڑن کی لوڑ ہی نہیں پئی. ٹھیک ہے, تو مینوں کو بندہ آکھے گا ہوگا نہیں میں ہوتا. جب تہاڈا کی خیال ہے میں تہاڈے چڑھان دی وجہ تو کتوں مار کھا. صحابہ کرام بھی تے آخر انسان ہی سن, نہیں کوئی بندے لڑے ساری زندگی نہیں لڑے, مگر تو بندے درینا چڑھ جانا چاہیے. لو تو میں ایک واقعہ سنا دیا. یہ جنگ خندق وچ نا بیبیاں ایک کلے وچ بند کر کے تے رکھیاں گئیاں تاکہ بیبیاں محفوظ رہن. تے دوالے خندق کڈی سی, بندے تھوڑے سن, وہ 10,000 بندہ کٹھا کر لیا سی ابو سفیان. حزب دی جمع احزاب ہے. میں جنگ احزاب نہ شروع کر دیا, میں جلدی آنا چاہنا کہ 3 صفتاں وچ ہون. ہائے پھر بندہ نبی دا نائب ہوگا. وہ جتنے بیبیاں سن نا اتنے حسان بن ثابت تو سنے ہوں گے, ایک شاعر سن حسان بن ثابت. حضرت حسان نبی دے پاک دے شاعر سن, بڑے اچھے شاعر سن. تے پھر شاعر تے تو شاعر ہی ہوتا ہے نا, شاعر ہتھی پہ نے بندے میں مشاعرہ کرانا سا تریاڑے. تو میں آخیا بھی مینوں ایک شاعر آخر لگا بھی رات نو مشاعرہ نہ کرایا کرو, دنے کرایا کرو. تو میں کی گل ہے رات نو تواڈے روڈ تے لٹا لٹائی بڑی ہوتی, تو میں تواڈے کول کسے کی لٹنا, آؤندیاں تواڈے کول شعر ہونے تے جاندیاں داد ہونی. تساں کہ بلا اتوں آنا ہے تو شعر لے کے آنا, تو تواڈے کول کوئی شعر ہی کھو لے گا تو لے جا جتے کھڑنا ہوگا. تو جاندیاں میں تواڈے کول کھ نہیں ہونا, داد ہی ہوندی ہے, فیس فوس تو نہیں نہ ہوندی. تو میں داد تسی بھی دے چھڑا جے کسے نوں. وہ حسان بن ثابت شاعر سن, صحابی رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ. انہوں نے سرکار نے فرمایا کہ تسی اتنے نہ بیبیاں دے دروازے کے بیٹھ جاؤ, صدقے تیری عزت, نبی عادل ہے. ہائے ہائے, نہ تلوار دیتی ہے نہ نیزہ دیتا ہے. آپ نے فرمایا تھے بیبیاں دے دروازے کے بیٹھ جاؤ, اندر مستورات نے تو تسی اتنے بیٹھے رہو. وہ تاریخ چ لکھا میرے کو سیرت النبی موجود ہے, احتیاطاً میں کول رکھ لیتا. وہ لکھا کہ انہوں نے عارضہ سی کوئی تکلیف سی, وجہ تو حج جنگ کر نہیں سکتا. نبی آقا اتنے بہر اٹھے, وہ بہر وہ سرکار دو عالم دے کہن تے اتنے بیٹھے رہنے. وہ یہودی ایک چڑھن لگ پیا کلے والے پاسے. ادھر جدوں ہویا نا تے کلے دے اندر جڑیاں مستورات سن, انہاں وچ بہت بہادر خاندان دی مستور بھی موجود سی.
انہاں مستوراں وچ ایک بی بی سی جہاں نام صفیہ بنت عبد المطلب، اے سرکار دو عالم دی پھپھی نے، حضرت دی پھپھی نے، تے اے عوام دی زوجہ نے، عوام حضرت خدیجہ دا پرائے، عوام بن خویلد حضرت خدیجہ دیئے پرجائی ہے، حضرت خدیجہ الکبریٰ دیئے پرجائی ہے، تے حضرت صفیہ اس زبیر بن عوام ہے نا جڑا اے دا پتر ہے جنہیں حضرت علی دی مخالفت جمل کی قبر آگا نہج البلاغہ وچ حضرت مفتی جعفر صاحب دے ترجمے 135 نمبر خطبے وچ جڑا طلعت زبیر کو خطبہ دیتا ہے نا حضرت علی نے، او دے حضرت علی نے انہوں آکھیا پہ تینوں شرم ہونی چاہیے، تو تے ساڈا کوئی لگنا جو ہے جناب یہ زبیر نا دا بندہ اے بیت جی اے بیت توڑ گیا سی تو آڈے کول دوستاں کول علم نہیں ہوندہ جنہ کو خطیب یا کو ذاکر تو ہم دیندہ ہے، سارے بندے کتابہ نہیں پڑھ دے ذرا محتاط ہو جانا جی، میں ایک گل دا ازالہ بھی کرنا چاہنا، یہ زبیر دا پتر زبیر بن عوام تو ہاں سنے ہوئے گا زبیر بن عوام، یہ طلحہ دنال جڑا زبیر سی یہ بیت توڑ گیا سی، حضرت طلحہ دا تے ہاتھی ٹنگا سی نا جی، ادھا ہاتھ سی ٹنڈے سن سرکار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ جڑے بیلے بیت کرن لگے نا تے ایک بندہ آکھن لگا یار یہ دا دھیان رکھیا جی یہ ادھی بیت پہ کرتا ہے صدقہ جمع ادھی وہ سچی مجھے فرنا سکا کوئی نہ بہتر ہے، یہ زبیر حضرت صفیہ بنت عبد المطلب دا پتر، ٹھیک ہے نا جی، ایک کسی ذاکر نے کسی مقام تے ایک غلط جی گل کر دیتی ہے کہ حضرت علی نے فرمایا زبیر تے طلحہ تے ایک اور بندہ کو بیٹھا سی کو تو انہوں نے وکھیا پی اسی گویا نکاح زادے ہیں اور تو اسی زنا زادے ہو، یہ جہنمی بھی ہو سکتا ہے لیکن اسرا نہیں ہو سکتا کیونکہ وہ نبی دی پھوپھی، مولا تو انہوں عباد رکھے محتاط زبان استعمال کرنی چاہیے، دیکھو حضرت علی دا مخالف ہو سکتا ہے، حضرت علی دا مخالف حق تے نہیں جی حق تے نہیں، وہ حق تے نہیں باطل تے کیونکہ علی حق ہے، کل بھی علی حق سے آج بھی علی حق ہے، حق و معالی والی و معال حق، وہ باطل تے ہو سکتا ہے، غلط ہو سکتا ہے، اللہ دی گرفت چاہ سکتا ہے، لیکن انہوں زنا زادہ کہنا انتہائی توہین ہے آل ابراہیم دی، سرکار دو عالم دی پھپھی دا پتر ہے، دھیان رکھا کرو بڑے بڑے غلط کلمات نکل جاندے تے بندے تے بیٹھے جلالی دے مقابلے تے اللہ بھی لعنت، ہاں لعنت ہو رہے جڑی میں پہ گالا نہ ہو رہے، بہت شکریہ سارے بندے سمجھ گئے محتاط رہنا ہے، یہ حضرت صفیہ بنت عبد المطلب موجود سن اس قلعے میں باہر بیٹھے سن حضرت حسان بن ثابت، وہ چڑھتا سی پہ قلعے دے ہوتے، حضرت صفیہ نے فرمایا بندہ ہی مار چھڑ، بھائی انہوں مار چھڑ سو یہ جدوں اے مرے گا نا تے روپ پہ جا گا یہودیاں تے بھئی یقیناً اتھے بندے موجود نے، انہوں نے کی پتہ اندر کی ایک کی مار چھڑ چڑھ دا جو اتھا جڑا بندہ ہوئے اتوں سٹ مارنی ہوئے سوکھی ہے نا بھئی وہ تو مار کے چڑھ دا نا پیا وہ یارا وہ تو ویلہ ہی جو نہیں بندہ داڑے را چڑھ دا ہوئے داڑے را میں کیڑی کراں پہ اتھے پہاڑ ہے کوئی نہیں داڑا ویکھیا جے داڑا او دیرا بندہ چڑھتا ہوئے تو مارنا اس اتوں کلے ویلے جی کوئی گل نہیں مشکل نہ چڑھتا پیا اوتا پیا ہوندہ سی اوتے سی کلا حضرت صفیہ نے فرمایا حضرت حسان بن ثابت نے بھائی مار 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 او سا کہا جی میری گل سن لے جے میں کسی نے مارن چونکا ہوندہ تو میں اتھے ہی ہوندہ میری جتھے سرکار نے ڈیوٹی لائی ہے یہ جنگلہ تھا ہی نہیں تو میں انہیں جو گانے جائے حضرت صفیہ نے فرمایا چلو کوئی گانے صدقے خاندان تو صدقے حضرت صفیہ نے چوب خیمہ سی وہ دی چوب سی وہ چوب اٹھا کو دے سر چ ماری وہ تھا یہ پٹھا ہو گیا نیوڑا جی پتہ نہیں لگا کہ بڑے پٹھا ہو گیا نا حضرت صفیہ نے فرمایا انہیں جی کر اے دے ہتھیاری لیا ہتھیارے دے لیا نا ادو ہتھیار دا کھس جانا بھی اگلے دی شکست ہوئی یہ انہاں ہتھیار ہی کھولا ہے یہ بڑی بڑی گل سی نا سرکار دی پھوپھی جان نے فرمایا پہ ہتھیار ہی کھولیا ہو سکا جی میں کی کروں بڑا سوال ہے میں انہیں پڑھنی ہے جنہیں کتاب چ لکھی تے سیرت النبی چ لکھی ہو سکا جی میں کی کرنا ہتھیار دا میں نے میں لوڑ ہی نہیں میں میں ہوں تھوڑی طبیعت بیٹھ کے جملہ پڑھ دیا ہوتا ہوں
فرماندن کہ حضرت صفیہ نے ان سے کہا کہ اتر کر اسے قتل کر دو ورنہ یہ جا کر دشمنوں کو پتہ دے گا۔ حضرت حسان کو ایک عارضہ تھا جس سے ان میں اس قدر جبر پیدا کر دیا تھا کہ وہ لڑائی کی طرف نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھ سکتے تھے۔ اس بنا پر اپنی معذوری ظاہر کی اور کہا کہ میں اس کام کا ہوتا تو یہاں کیوں ہوتا؟ تو اڈا کی خیال میں کڑوں پہ بنا اس کام کا ہوتا تو یہاں کیوں ہوتا؟ حضرت صفیہ نے خیمہ کی چوب اکھاڑ لی اور اتر کر یہودی کے سر پر زور سے ماری کہ سر پھٹ گیا۔ حضرت صفیہ چلی آئیں، واپس آ گئیں اور حضرت حسان سے کہا کہ ہتھیار اور کپڑے وغیرہ اس کے چھین لاؤ۔ حضرت حسان نے کہا کہ جانے بھی دیجئے۔ ایدہ کوئی پتہ لگا جی کیا کہ جان دے گا جانے بھی دیجئے، مجھ کو اس کی کوئی ضرورت نہیں۔ حضرت صفیہ نے کہا کہ اچھا جاؤ اس کا سر کاٹ کر قلعے کے نیچے پھینک دو۔ چلو آخری گل انج کر، اچھا ہتھیار بھی نہیں تو سر کٹ کے تھلے سٹ، جدو یہودیاں دے بچے ڈگے گا نا ادھر نہیں کو آؤں پھر اینی گل ہے نا۔ گل ہوں اگلی جڑی ہے وہ لائٹ جی ہے، لائٹ اگے میں پڑھی ہے لیکن تسی لائٹ میں چنگی طرح سن دے پہ تاں میں سنان لگا۔ جدو حضرت صفیہ نے فرمایا اچھا جاؤ اس کا سر کاٹ کر قلعہ کے نیچے پھینک دو کہ یہودی مرعوب ہو جائیں، روب آ جائے یہودیاں دے سے نہ تے روب چھا جائے۔ پھر اگلی گل انہوں نے لکھی انہوں نے کیا کہ مہربانی یہ دی شبری دی مرضی ہے نہیں لکھی، ان جگہوں گل لکھی نے فرماتے ہیں لیکن یہ خدمت بھی حضرت صفیہ کو خود ہی انجام دینا پڑی۔ ہائے ہائے یہ سار کٹ کے سٹنے والی بھی خدمت حضرت صفیہ ہی انجام دیتی ہے۔ تو جنہوں ایک بندہ دی لڑائی والی طبیعت ہی نہیں۔ میرا خیال ہے میں تقریر دے جے بیچا تے مگر تری نہ چڑھ جانا چاہیے تھا۔ مہربانی کار نبی دا وسیع بنان لگے حضرت طبیعت آتا چیک کر۔ ہائے ہائے میرے پیر علی نے کار رسالت ایک کو رات شرکت کی تھی، بہادر بن کے لیتے بھی نہیں، امین بن کے امانتہ بھی واپس کی تھی اور علم رسول دا مالک بن کے ہر بندے نے وہ نہیں دیتی ہے امانت جننے ہو جوگا سی۔ رسول دے وسیع دے منہ دے کپڑا سی، ساری رات فرعون صفت بندے دوارے کھلوتے رہے۔ یہ جو سویرے اندر داخل ہوئے نے ایدوں اچھی مثال میرے کو کوئی نہیں۔ سار اٹھاؤ جی سویرے بندے داخل ہوئے نے، یہ جو منہ تے کپڑا ہوئے تے مارنا بھی ہوئے تے ساری رات دا شک ہے پہ یہ محمد ہے، اندر بھی بڑے نے تے حملہ کیوں نہیں پہ کر دو کرو؟ نہ کسے نیزہ مارے نہ تیر مارے، ایک بندے اگر جرت کر کے تے اپنے نیزے دی نوک نل پرا کھلو کے پیچھا بڑا لطف ہے۔ ہائے ہائے قوت پروردگار آرام کر رہے، خدا دی قسم اس نیزے دی انی نال منہ تو کپڑا انج پیچھا کیتا تے وجہ اللہ، ہائے ہائے اللہ دی وجاہت تے اللہ دی عزت انج نظر آئی تے بس اوتھے ہی پھر نیزہ تے اگوں پھر روب نال گل کرن لگا نا۔ آخر ساری رات دے لوگ کھلوتے بھوک بھی ساری رات دی، اوتھے کہڑا کوئی انڈے بیچن والا منڈا ہونا سی یارا انہاں بڑیاں مکے دی گلی دی گل کر اور ساری رات دا اکیا نا ویکھ کے تے دوڑے کھلوتے ہیں بتھیرے بندے چار پائی دے صدقے جاواں جڑا ایو جے تھاں تے بھی ہسے نا اونوں علی آندے۔ ہائے ہائے خدا دی قسم سارا کفر دوڑے کٹھا ہوئے تے وچ علی آج ویکھیا نا تے مسکرائے تے اے دلوں غصہ چڑھن لگے اپنے منہ تے تکے نا محمد کہاں ہیں، محمد کہاں ہیں؟ جے دسن پہ ادھر گئے جے حضرت ابو بکر نو لے کے تے پھر مخبر سن تے جے آکھن میں نو پتہ نہیں تے جے پتہ نہیں تے پھر وسیع نہیں۔ یہ تو نبی دا علم دا وارث ہے، جے پتہ نہیں تو پھر وسیع نہیں تے جے دسن تو پھر مخبر نے۔ حضرت علی نے پوچھنے گئے علی محمد کہاں ہیں؟ بڑی ذمہ داری نال پڑھ۔ حضرت علی مسکرا کے فرمایا میرے کو چھڈ کے گیا سو۔ یہ تاریخ دے لفظ نہ ہون تے مجرم میں مبالغہ نہیں کر رہا۔ علی فرماتے ہیں کیا میرے پاس چھوڑ کے گئے تھے؟
یہی ترجمہ سارے کیتا وہ پھر اتھوں نا کچھ بھی نہ ادو بعد ککھ بنے ادو بعد پیچھا ٹر پہ جاندیاں کافرانوں حضرت علی بیک کے فرماندن ہاں جس کی محمد کے پاس کچھ امانت تھی ہائے ہائے وہ علی دینے کے لیے تیار ہے ایک لمحے واسطے بھی سیرت النبی تے تباری لگن دیتا ورنہ کسے کافر پیچھا پر دیاں آکھنا ضرور سی لے بھائی وہ ساڑھے پیسے بھی کہہ جے لے بھائی اے لے بھائی دا مطلب ہے سی پہ ساڑھے پیسے کہے جڑا محمد دی سیرت دا اینا خیال رکھے جڑا لے بھائی دی بھی گنجائش نہ دے وے ان ولیاں پلٹے کافر پلٹے کافر تے پلٹ دین والی فرماندن جا کے تا چھڑا جا لوکان یا امانتا لے جاؤ اپنے امین بھی موجود ہے عالم بھی موجود ہے شجاع بھی موجود ہے باشرک فی امری مجھے وہ وزیر دے جو میرے ہر کام میں شریک ہے ایک گھنٹہ گزر گیا میں قریب آ جا ایک کار گئے نے بندے کافر سارے کار گئے نے پڑھے لکھے دوست میں نظر آ رہا ایک کروں رہا تھا جانیاں وہ آہا ہے اس میں پہ آج کام ہو جائے میں تو انہوں پکی گل دساں پہ کروں جیڑے کام بھی جاؤ نا والدہ نو دس جو کھورے ہوئے کہ نہ ہوئے وہ اعتراض نہیں کرے گی وہ آکھے کہ میرا پتر نو دفتر والے کھجر کر مثلا بندہ آکھے آج میٹر لگ جائے گا پھپھا نو دس جو خالہ نو دس جو ہمشیرہ نو دس جو بیٹی نو دس جو پہ انشاءاللہ ہو جائے گا اگر نام ہی ہویا تو لحاظ کرنگی جی وہ آکھن گیا ساڑھے پتر نو کسے دادا رہے پہن آکھے کہ پرا سارا دن تینو کسے کنجر کھجر کر چھڑے تو ساڑھے پرا بے کھانگ سویر دا کہ آسی روٹی کھا لے مو تو چھٹ پنا کل ہو جائے گا بیوی نو نہیں دس کے اے آج ہو جائے گا او نہیں لحاظ کرتے اے ایسا محترم رشتہ سارا خاندان لحاظ کرے گا بیوی نو بندہ آکھے نا آج یہ کام ہو جائے گا تے آکے آکھے نا نہیں کوئی نہیں بنا تو اس کدی بھی نہیں آکھنا چلو دفعہ کرو تسی موں تو تے روٹ چھوٹی کھاؤ او سامنا ہے تو کدی کم کر کے پڑھتی اے جنانیاں کر سن جنہ کو ایک تیڑا مار کے گئے سن کہ آج صدقے جاؤں آج محمد جاندے جنانیاں کا سناؤ کی بنے ہیں ہویا کی جے جیڑی انہاں گل کیتی ہے اتھے مقدی ہے مجلس ایدھے بیچ مجلس ہے ہر کافر نے اپنے کہا رکھا کی تنو دسی ہے موں تے گسا چڑھے سی نا ساری رات تے تھکے تے جاگے بندے انہاں کا کی دسی ہے اے محمد نو مارن دا پروگرام اسی آجدہ نہیں بنا رہے میں مضمون نگاری نہیں کر رہا سر اٹھاؤ محمد نو مارن دا پروگرام بڑے چردہ سی برانے آج 12 سردار 12 قبیلیاں دا فیصلہ سی ایک مصیبت ساڑھی جان نو چمبڑ گئی ہے وہ کھا چلیے وہ کہڑی کہنے لگے جدو انو مارن جانے ہیں ابو طالب دا کوئی نہ کوئی پتر رکھے پورے کفر نو گسا چڑھ گیا ابو طالب تے ہاں جدی پیش نہ کو جان دے وے سار اٹھاؤ یار جدی پیش نہ کو جان دے وے انہوں او دے تے گسا ہوندہ ہے او دوں تو لے کے آج تک کفر نو ابو طالب تے گسا ہے جاندہ ہی نہیں پیا کیا ساتھ کم مکا چھڑنا سی بچی ہے جان محمد دی دین بچے ہے اللہ دا کعبہ بچے ہے کائنات دے طواف کرنے والے دا عزت بچی قرآن دی ویر پہ گئے لوگ ابو طالب دے مجھے دکھ اس گل دا لگ دا پترہ کولو ویر لیں دے تیاں کولو ویر نہ لیں دے ابو طالب دے پتر جو سن پھر ابو طالب دے پوترے جو سن پھر ابو طالب دے پڑ پوترے جو سن ہر مسلمان تینو علی اصغر نو مار کے بھی گسا نہیں رکھا جڑا عشرہ ہون پہ جاندہ ہے کتھو رونے ایسا رونے ہی رونے یکم ہے تے آج پھر محرم دی 14 ہے اے 14 کی تے اگلی 14 کی تے اگلی 14 کی اے پتہ نہیں میرا اللہ ہی جاندہ ہے اے آنسو زہرہ تے چاندے کتھے رکھے ہوندے کہ بندے ساری رات بھی روندے نے سویرے 7 بجے پھر مجھے شروع ہوندی ہے تو پھر روندے نے خدا دی قسم ماما مر گئیاں تے آنسو سکھ گئے پیو مر گئے تے آنسو سکھ گئے پتر مر گئے تے آنسو سکھ گئے 7 بہناں دا ایک پرا ٹر گیا تے آنسو سکھ گئے
پتہ نہیں کتنا مظلوم ہے زہرا دا لال، اے امانتاں بطول دیاں موجود رہندیاں نے ہر ویلے، اور کمال ہے سویرے بندہ پڑھ رہا تو بندے رو رہے ہیں، شام نو بندہ پڑھ رہا تو بندے رو رہے ہیں، سرگی علی اکبر دی اذان ہے تو بندے رو رہے ہیں، حد مک گئی ہے، معجزہ ادوں اگے کسے کی ویکھنا، مرضی کسے دی اپنی ہے، گلاں کرنی ہے تو ماتم کرنا ہے وکھری گل، ایڑا اکھ دا آنسو ہے وس ہے ہی نہیں نہ وس اشرا مکہ محرم کوئی نہیں، ان جیسی پھر 10 نو ٹھیک ہے شام غریبہ ہو گئی، سلام آخر ہو گیا، اگلے سال واسطے پھر اسی امیداں باندھ کے بہ گئے۔ ویسے 11 محرم نو بی بی زینب نے حضرت امام حسین دے کپے گل تے منہ رکھ کے آکھے جدی میں آج اوکھی ہوئی، اللہ ویرنا میں 10 محرم نو ایڈی اوکھی نہیں، شبیر پوچھے سی اماں دی جائی کل لاشاں آئیاں نے تے اوکھی نہیں ہوئی، آج میں نو 10 دن کیڑی شاہ نے اوکھا کیتا ہے، خدا دی قسم بی بی فرمایا وے اماں دا جایا اے لاشاں ویکھڑیاں تے میری عادت ہو گئی، میں پیو دی پشانی تے پٹیاں کیتیاں، میں ماں دے پہلو پہ پٹیاں کیتیاں، میں سکے ویر دی لاش جو بے کے تیر کر دے رہی، میں ام المصائب ہوں، لیکن میرے دل وچ حوصلہ میرے سینے وچ پیو علی دا ہے، میں نے نانے آکھیا سی حاضر ہی زین اب ہوں، اے میری تھی پیو دی زینت ہے، پیو دا حوصلہ نہ ہوندا تو میں کل علی اکبر دی لاش ویکھ کے مک جاندی، میں کل تے لاش تیری ویکھ کے مک جاندی، اوکھیاں جڑی گل نے مینوں کیتا ہے وہ مینوں دکھے لگا ہے کہ کل جو ہویا وہ ساڈے خاندانی روایات دے مطابق سی، ایڈا پڑھیا لکھیا بدن اور کیڑا مصائب سنا، بی بی فرمایا جو 10 محرم نو ہویا ساڈی خاندانی روایات دے مطابق سی، تے جڑا آج ہویا نا ساڈے خاندانی سادات معافی دیا جی جناب خصوصا ساڈے خاندان دی گل ہے نا جی، ساڈے خاندان دی روایت دے مطابق نہیں، او کیڑا میریاں ماما پہنا تیاں اور مرشد زادیہ پردہ تی مولا توڑا پردہ سلامت رکھے، اوکھا گل میں اوکھی کرن لگا انہوں نے توڑے تو پہلا سمجھ آ جانی ہے، انہوں انشاءاللہ توڑے دا کوئی پہنچ جانی ہے، بی بی فرمایا کل میں لاشاں ویکھیاں نے پتران دیاں پتیجیاں دیاں تے پراواں دیاں، زہرہ دا چان اوکھا تو میرے واسطے وہ بھی بڑا سی نا، اوکھا سی نا تیرا قتل اے دو اگے میرا کی بچے ہے، اجڑی میں بڑی ہاں پر مکی میں آج جاں میں سارا دن پر جائیاں دے ہاتھ بندی، میں رول گئی جدو رباب نے ہاتھ بتایا، میں اجڑ گئی جدو لیلہ نے ہاتھ بتایا، ایک باری اٹھ کے ویخ ویڑا اجڑ گئی، ذوالجناح دی شبیہ ہے، میں سوچ رہا میں کتھوں شروع کرا، تے ایک جملہ پڑھا تے شبیہ برامت کرا تھے، امتحان نہ لینا درکار ہے نہ دینا درکار ہے، جی ٹھیک ہے آیا کو بنا ٹھیک ہے تیار ہے، میں پوچھا تیار ہے، آدھر تیار تو سا سنیے گا بانیان میں پوچھے تیار ہے آدھر تیار ہے، ایک اٹھاڑا چناب دے آئے نا عزیزہ نے پوچھا آج جب مجلس میں کراندے لے انہیں بندے ساتھے لے تو میں پوچھا تیار ہے تیار ہے تیار ہے، ایک باری تے انہوں نے پوچھو کون تیار ہے کتنے تیار ہے، کسے اجڑ گئی دا ویر تیار ہے، کسے اڈیکا ماری دا بابل تیار ہے، جدہ پرا کوئی نہیں رہا وہ پرا تیار ہے، جدہ پتر لوکا مار چھڑے ہو پیو تیار ہے، تو سا ایک جملہ سننا ہے تو میں تو مجلس دے بچ دے آکے لمبا مصائب نہیں کوئی لمبی تقریر نہیں تو نہ کوئی شہادت دا مضمون ہے، 2-4 جملے میں تو اڈے کول 1 گھنٹہ 8 منٹ پڑھ چکا 5 منٹ 6 منٹ میں چاہنا پہ جنازہ کی زیارت کریے، بس جنازہ تیار ہوئے تو لوکی سویرے آ جاتے ہیں، شام تک بھی بہندے نے رات تک بھی بہندے نے، ان جنہوں آنکھ خشک بھی ہو گئی ہوئے جنازہ چکیا جائے تو بندے رو بہندے نہیں کو جنازہ میں نے امید ہے آخر زہرہ دیا تیاں نو سب پرسہ دینا ہے تے تیار ہے، ویسے جنازہ یہ تیار ہے، میں تو اڑے نال صلاح کر میں خطیب بڑھ کے کدی مصاحب نہیں جب پڑھیا تو انہوں پتہ ہے میں عزادار بن کے پڑھنا عزادار تسی میرے نال گلا کرو میں توڑ نال کراں تیسری سلطنہ آ جانا میں بکرا کہہ تو مضمون سنانا ہے، یہ دا مطلب ہے تسی سامعین ہو، مصاحب وچ نہ کوئی سامعین ہے تے نہ کوئی خطیب ہے، میں توڑا مکانی ہاں تسی میرے مکانی ہو، تقریر ہوئے جڑی ہو گئی میرے نال رل کے گل کرو ہاں دے جو میں تیار ہے، جے آکھو تے بھیڑاں نو اڈیک لئی کوئی گل اڈیک لینا چاہیے، میرا خیال اڈیک لینا چاہیے، آباد رہو کمال ہے بھائی جی میرا دل کرتا ہے پہ بھیڑاں نو اڈیک رہی ہے تیاں نو اڈیک رہی ہے آباد رہو آباد رہو آباد رہو اڈیکی ہے تھوڑا اڈیک نے اس اڈیکن دے وچ میں 2 جملے پڑھ لینا تے میں دعوت پہ دینا آقا زادی تسی آندے رہے ہو ساڈے ویر نو روڑ والا کوئی نہیں، ساڈے
نفلہ دا مان ہے، نہ فرض نمازہ دا مان ہے، نہ تہجد دا مان ہے، بے نماز بھی نہیں تے بے روزہ بھی نہیں، لیکن مان نہیں کرتے۔ تیرے سامنے کیڑا مان کریے؟ ایسے نمازی ویر دی تو بھیڑ ہے تے اوٹا دے ہم بغیر محملہ تو پلانے تو نمازہ پڑھیاں نے، تیرے سامنے نہ اسی نمازہ پیش کرنے، تیرے سامنے نہ اپنے عمال پیش کرنے، گناہگاراں تے خطا کاراں ایک مہربانی کر آ کے ویکھ، تیاں بھی لے کے آئے، پیڑا بھی لے کے آیا، ماما بھی لے کے آیا، رون لگے ہیں تیرے ویر نو، ماتم کرن لگے ہیں تیرے ویر دا، تھوڑا جا انتظار کرنا، اس انتظار دے وچ وچ میں نو پتہ لگ جانا جے میری عقیدت ایمان نے میں نو دس دینا پردہ داروں میں کدوں اکبر دی پھوپھی آئی ہے ساڑھے جہاں گناہگاراں میں کدوں حضرت سجاد آئے نے جیڑے ویلے میں نو احساس پیدا ہو گیا، احساس ہی ہونا نا جی اپنے ایمان تے عقیدے نال، او دو میں سلجنات اسے توڑے سامنے لیا دنی ہے۔ اے میں دو ترہ جملے پڑھنا، اے پہنا پہلا نہیں آ جاندی ہے، تیہاں پہلا آ جاندی ہے، وہ دو چار دن پہلا بیمار ہو گئے پیو تے لوگ کہتے ہیں چلو ساتھ لو سو کوئی گل کر لگی، چلو ساتھ لو سو تھی ترس کر دینے لوگی، اور لوگ کہتے ہیں ساتھ لو سو تھی کو گل کر لگی۔ خدا دی قسم پتر جنہ بھی لائق ہوئے نا، پیو دا آخری ویلا ہوئے، نوجوان کو سن کرنا بالکل فطرت پڑھ رہے ہیں، پیو دا آخری ویلا ہوئے، پتر کول ہوئے، بیٹھے کچھ بے کے نا ڈرائنگ روم اچھ دوستاں اچھ تے آخ کے جاندہ ہے لوڑ پئی تے میں دسا ہائے بڑا بھی لائق ہوئے تو کی آندہ ضرورت پئی نا تو میں اتھے ابو نو واش روم جانا ہویا، ڈاکٹر نو صدنا ہویا، پیو نو کھڑنا ہویا، میں ابو نو لے جاگا، میں بیٹھے کچھ بیٹھا لوڑ پئی تو میں نو صدیا جی جیڑی 5-4 دن پہلا تھی آئی ہوئے وہ بھی کسے بیٹھے کچھ بیٹھے صدقے رڑو میرے نا رڑو میں اڑیگ نہ پہ سہرہ دیا تھیاں میں اڑنے جناب سجاد دی روح پاک نو پہ اڑیگ نہ تُسی میرے نہ رڑو تو میں قریب لے آن دیئے گا وہ جڑی تھی آن دی وہ کتھے بہن دی وہ سمجھی تھے اتے بہن دی اتے کیونکہ باپ جب موجود ہے نا تھلے ادوں بہن دی ہے جدو باپ رخصت ہو جائے جدوں تک باپ زندہ ہوندہ چوڑی چ سر رکھ دی چوڑی ایتھے نال لان دی ہے تو منٹ بعد پانی بھی پیان دی ہے 1 منٹ پہ وہ چپ کرے نا 1 منٹ تے نال منہ رکھ کے دی ابو گلا کر دے رہو جدو تجھے چپ کر دے ہو میرا دل ڈب دے لو جی میں بالکل امید کر لی ہے پوری میں امید ہو گئی ہے سایہ ہو گیا اس محفل پاک تے جناب سجاد دی روح دا آ میرے مولا پرسہ قبول کر تو زین العابدین ہے کیڑی تینوں عبادت بکھائیے تو سید و ساجدین ہے کیڑے تینوں سجدے بکھائیے اب پرسہ ضرور تیرے سامنے پیش کرنا ہے تیرے پیو دا جیڑے ویلے موت دی زردی پیو دے چہرے تے ہوں دی ہے نا اس ویلے سیانے بندے اندر ہون اٹھا لو رڑ گیا میرے نو ہون اٹھا لو پرا لے جاؤ سوئے اور پرا لے جاؤ اے مردہ نہ ویکھے اے دا مطلب ہے آخری ویلے تیاں لوگ کی دور کھڑ دینے تاکہ روح نکل دی نہ ویکھے پیو نو مردہ نہ ویکھے میرے نال ہون رہے ہو تسی نائے دے پیو دیاں ظلفانچ کسے دا حق تھے نائے دے پیو دے سینے تے کوئی خنجر والا سوار ہے تے لوگ کہتے نے پرا لے جو تی مردہ نہ ویکھے تیسرے خنجر تھلے جناب سکینہ منہ رکھے آگئے ہو سارے قریب تیاں لوگ کی دور لے جاندر ایک ایسی تھی ہے جیسے خنجر تھلے سر رکھے ایتھے شمر دا ہاتھ ہے میں معافی دے آجی میں کوئی توڑا دل دکھانے واسطے گل کر تو انہوں کنوں نہیں پتا میں تو انہوں نہیں دستا میں پوچھنا سارے مولوی پڑھ دینے ذاکر میں پڑھتا نہیں میں پوچھنا کیا تسی اپنے ایمان نال دسیا جے قرآن میرے توڑے درمیان زامن ہے تسا جنیاں مجلساں سنیاں نے اس تجربے تو بعد تو انہوں پتا نہیں کہ شمر دیاں دوہاں ہتھاں بچ کی پتا سارے نے پتا نا کہ کیوں میں توڑا دل مزید دکھاواں اہل معرفت بیٹھے اے کھبے ہاتھ وچ بھی کچھ ہے سی سجے ہاتھ وچ بھی کچھ ہے سی بٹ ٹھیک ہے یہ نہیں کافی سجے ہاتھ وچ خنجر سی کھبے ہاتھ مظلوم دیا ظلمہ اینج سی نا ادھر میں کھڑا اینج سی نا ایتھے جناب سکینہ نے سر رکھے تے فرماندے نے نہ مار
جدو انہوں آکھے نا بی بی نے نہ مار، ایڈی فطری گل بی بی سکینہ نے کیتی ہے، عرفانی گل نہیں، فطری گل. جنہیں ایڈے بچے گلنا کر دینے ایتھے جگر قابو رکھا جے. جڑے ویلے اس بے غیرت نے لوگ کہتے ہیں مسلمان سن، میں نہ کوئی انسان بھی نہیں سن، پتھر ہوندا تے پگھل جاندا. جدو بی بی سکینہ آکھے نا نہ مار، ایسے شمر نو بی بی آکھے نا نہ مار، کہنے لگا کیوں نہ مارا؟ تو پیچھے ہو جا. کہنے لگا میں نو نال ذبح کر، نال. کہنے لگا اسا تو انہوں ایتھے مار چھڑیا تے بازاراں چ کنوں لوڑنا ہے، اسا تو انہوں شام کھڑنا ہے، اسا تو انہوں کوفے کھڑنا ہے. اجے مظالم باقی نے پیچھے ہو جا. ادھر دیکھنا اس ایس اوڑی نا جی خنجر دی نوک او دے نال اشارہ کیتا. کسے دے ذہن چ منظر ہے ایڈی نیڑے بی بی پاک پیو دے گلے تے گلا رکھا، اس خنجر دی نوک نال اشارہ کیتا ہے. پیچھے ہو جا. احساس ہی کرنا کسے پتہ نہیں کی پہ پڑھنا. جنہیں ویلے آنجے سے اشارہ کیتا نا جناب بی بی پاک پہ بندے سڑنا آپ پیو دے منہ نال منہ رکھے، ہاں صدقہ جاواں تیری محبت تو. جنہوں اس اشارہ کیتا نا خنجر دی نوک دا ہٹ جا، بی بی نے اشارہ نہ رکھے. نہیں سمجھ جنہوں سکے نا ہٹ جا، بی بی اشارہ نہ رکھے میں نہیں ہٹنا. اس پھر رکھے نا کیوں نہیں ہٹنا؟ بی بی نے وہ جملہ آکھیا پتھر ہوتا تے پگھل جاتا. بی بی نے آکھیا مینوں اے دے تو بغیر نیندر نہیں، مینوں اے دے تو بغیر نیندر نہیں ہوندی. بس لفظ نیندر دے منہ تے سی بی بی پاک دے. بس جملہ میں کنائے نال گزر رہا، کنائے نال تواڈے جذبات نو ویکھ کے. اے دے دوویں ہاتھ مصروف سن، بولو مصروف سن. کتھے کتھے ایک پیو دیاں زلفاں وچ، ایک خنجر وچ. میں کنائے نال گزرنا ہو گئی ہے مجلس. اس دوویں ہاتھ پیو تو آزاد کیتے، آخری گل کر رہے ہیں، پیو تو آزاد کیتے تے دوویں ہاتھ بیٹی تے مصروف کیتے. پہلے زلفاں باپ دیا سا، پھر اس ہاتھ وچ زلفاں بیٹی دیا سا. دوجے ہاتھ دا ظلم پاسے نہیں کافی ہے. اس ظلم تو بعد بی بی 3 قدم تو اٹھی ہے، 3 قدم تو اٹھی. پھر باپ حل نہیں گئی. پھر حضرت عباس دی لاش ہل تھوڑی. آواز آؤندی ہے چاچا عباس، اجڑ گیا ہی بیڑا بطول دا، لٹیاں گئیاں نہیں تھیاں زہرا دیاں. سکینہ میرے اللہ، اماں بابا نہیں آیا. آنکھوں گجرات آلے ہو یا اللہ، او یار دیگر پہ ہوندی ہے، آنکھوں یا اللہ. اور سید بیٹھے نے تے آ قرآن ہے تے آ تیاں دا بیڑا، آنکھوں یا اللہ. مون رکھو یار یا اللہ. پردیس دے وچ جنگل دی واسے وچ کوئی شریف زادی نہ اجڑے. اجڑ گیا بیڑا بطول دا، لٹیاں گئیاں تیاں زہرا دیاں. ذوالجلال میں کے بات میں حسین یا